مکان یا کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے؟ جی لیا جا سکتا ہے، لیکن جس کے پاس آپ نے گروی رکھی ہے نا چیز، وہ پھر اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، ورنہ وہ سود کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس بھیڑ بکریاں گروی رکھواتا ہے نا، تو اس کے دودھ سے بس اتنا ہی نفع لے سکتا ہے جتنا اس بھیڑ بکری کے اوپر اس کا خرچہ ہو رہا ہے۔ ظاہر خرچہ بھی تو کرنا پڑے گا، اسے کھلانا نہیں پڑے گا۔ کسی نے کہا میری یہ 10 بھیڑیں رکھ لو، میری 10 بکریاں رکھ لو اور مجھے اتنا قرض دے دو۔ اب وہ 10 بکریاں جو آپ نے گروی رکھی ہیں، ان کی پرورش تو آپ کو کرنی ہے نا، بھوکا تو نہیں مارنا، تو ان کے اوپر جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے نا، اس خرچے کے عوض اتنا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اوپر والا دودھ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر کسی نے آپ کے پاس مکان گروی رکھوایا ہے تو اس مکان میں آپ رہ نہیں سکتے، اگر آپ اس میں رہیں گے تو اس کا کرایہ دینا ہوگا۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ بھی گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، لین دین کے معاملے میں نہ سموسہ بریلوی ہوتا ہے، نہ دودھ پتی جو ہے دیوبندی ہوتی ہے، نہ چنا چاٹ جو ہے وہابی ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ یہاں صرف بریلوی جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، دیوبندی کر سکتے ہیں، اہل حدیث کر سکتے ہیں، شیعہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سٹیکرز تو آپ کو ملیں گے یہاں قادیانیوں سے لین دین منع ہے۔ اب اس ویسے سٹیکر کو نیا کر لیں، قادیانیوں سے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی سے بھی لین دین منع ہے۔ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ ہاں، جب تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو لین دین آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، خواہ کافر ہو مسلمان ہو، آپ اس کے عقیدے تو نہیں اس سے کوئی ایکسچینج کر رہے، کاروبار کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔